يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے انتہائی واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء اکرام، آپ حضرات کو معلوم ہے خاتم الانبیاء کی سیرت پر گفتگو جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر کے اندر اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی معمولات کے مطابق غار حرا کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے کی آواز کو سنا، جو یہ فرما رہا تھا پڑھیے اقرا،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بیکاری. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور دبایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا اور پھر فرمایا اقرا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا ما انا بیکاری، میں پڑھ نہیں سکتا. پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دبایا اور فرمایا کہ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات ادا کیے. اس طرح پہلی وحی کا نزول ہوا. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر کے اندر نبوت عطا کی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب. اے اللہ اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم عطا فرمائیے. اس طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں حدیث کو یاد کرتا ہوں اور مجھے بھول جاتی، یاد نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چادر کو بچھائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کر کے اپنے ہاتھ مبارک کو ایک مرتبہ کیا، پھر دوسری مرتبہ کیا اور فرمایا کہ سینے سے لگا لیجئے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھے ایسا نہیں ہوا کہ مجھے جو ہے حدیث جو ہے وہ بھول جاتی تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لگایا. اللہ رب العزت نے انوارات اور تجلیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی. اس طرح بزرگوں کے اسی طرح معمولات ہیں کہ وہ بھی تصوف کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنے سینہ سے لگاتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنی رحم و کرم سے انوارات اور تجلیات روحانیت عطا فرماتے. تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی کی آیات نازل ہوئی، یہ قرآن کی بات آیات نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کپ کپی تاری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لا رہے، غار حرا سے گھر کے اندر تشریف لائے. حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھ دیجئے، مجھے چادر اوڑھ دیجئے. آپ علیہ السلام فرمایا کہ میری حالت ایسی ہے کہ قریب ہے کہ میری جان جو ہے وہ چلی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے چادر اوڑھ دیجئے. حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حوصلہ دیا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنے والی، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنے والے، آپ تو مہمان نواز ہیں. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنے والی، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو عطا کرنے والی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی.
اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ نشانیاں، یہ جو باتیں آپ بتلا رہے ہیں، یہ ایک نبی کے اندر ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے چاچا ورقہ بن نوفل، ان کے پاس میں آپ کو لے جاتی ہوں، وہ اس کے بارے میں ہمیں جو ہے مزید بتلائیں گے، ہم ان سے جا کر بات کرتے ہیں۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، اور وہ ساری معاملات جو غار ہیرا کے اندر ہوا وہ سارا کا سارا ان کو بتلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اسی طرح کا ناموس، اسی طرح کا فرشتہ نازل ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اسی طرح کی وحی آتی، اسی طرح کا فرشتہ آتا۔ وہی آپ کے پاس جو ہے آیا ہے اللہ رب العزت کا پیغام لے کر، اللہ رب العزت کی طرف سے وہی فرشتہ جو ہے آپ کی طرف آیا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں بتلایا۔ یہ وحی کی مشقت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھبراہٹ بشریت بتقاضۂ بشریت، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آتی، اگر آپ سوار ہوتے تو وہ جانور، وہ اونٹنی اس کا بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتے۔ ایک مرتبہ زید بن حارث، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران، میری ران کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا نزول ہونے لگا، تو وہ بار اتنا زیادہ ہو گیا، مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ میری جو ران ہے وہ چکنا چور ہو جائے گی۔ تو یہ وحی کی جو اللہ رب العزت کی طرف سے جب وحی آتی تو اس کی اس طرح جو ہے مشقت جو ہے وہ نازل ہوتی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پہلی مرتبہ یہ حالت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ ایسے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کپ کپی تاری۔ اس طرح کی حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی دفعہ وحی کا نزول ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ عصا، چھڑی، فرمایا کہ اس کو پھینک دیجئے۔ جب وہ پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو یہ بشریت بتقاضۂ بشریت جو ہے اس طرح کا خوف جو ہے وہ طاری ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتلایا، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فرمایا کہ ہم نے آج ایک نیا طریقہ دیکھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا کہ میں لوگوں کو ذات کی طرف بلاؤں، ان کو اللہ رب العزت سے ڈراؤں۔ آپ بھی جو ہے اس کے اندر داخل ہو جائیے، آپ بھی یہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک نئی بات دیکھی ہے، میں اپنے والد سے مشورہ کر کے ان کو بتلا کر جو ہے پھر جو ہے میں اس کے اندر داخل ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو اپنے والد سے اس کی بات نہ کیجئے، آپ اس کو اسی طرح رہنے دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ٹھہرے، اگلے دن جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف بائی اسلام ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور 10 سال کی عمر کے اندر اسلام لے کر آئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کے اس اسلام لانے پر فخر کیا کرتے تھے
کہ مجھے اللہ رب العزت نے بچپن کی چھوٹی عمر کے اندر یہ دولت نصیب فرمائی، اور آج ہماری سندھ کے اندر یہ قانون جو ہے وہ بنا دیا گیا کہ چھوٹی عمر کے اندر اسلام جو لے آئے وہ اس وقت تک جو ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتا جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اس کا اسلام جو ہے اس وقت تک قبول نہیں ہے۔ تو اس اسلام کو، اس چیز کو روکا جا رہا ہے جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے اندر اسلام لے کر آئے اور ان کی عمر 10 سال، اور وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے، اور یہ قانون یہ اسلام کے خلاف سراسر، اور چھوٹی عمر کے اندر اسلام لے کر آنا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فخر کرنا تھا، اور پھر ایک مسلمان کو بالغ ہونے تک جو ہے اس چیز سے روکا جائے، ان کو عذاب سے، آخرت کے اندر عذاب کا معاملہ اللہ رب العزت نے اگر اس کو یہ دولت عطا فرمائی دی تو اس کو کون ہوتا ہے جو اس کو جو ہے وہ روکے رکھے، کون جو اس کے لیے جو ہے وہ قانون اس طرح بنائے؟ تو یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے، اللہ رب العزت نے جب یہ دولت عطا فرما دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے اندر اسلام لے کر آنے والے، اور وہ اپنے اسلام پر فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے کر آئے، تو یہ ابتدا کے اندر یہ حضرات اسلام کی دولت سے مقربہ اسلام ہونے والے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلانا ہی تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسلام کو قبول کر لیا، کہ میں اسلام لے کر آتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، جس کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، یہ حضرات ابتدا کے اندر اسلام قبول کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرح دعوت دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بلایا، انہوں نے بھی اس آواز پر لبیک کہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کافی ساری تعداد ابتدا کے اندر اسلام لے کر آئی، لیکن یہ سارے کے سارے حضرات جو ہے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے، اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے۔ ابتدا کے اندر جو ہے اسی طرح کی صورتحال تھی، اسی طرح ان کو حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اسی طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے بعد اعلانیہ نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فہران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس پیغام کو دہرایا، اس پیغام کو لوگوں کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قاعدے و ضوابط کے مطابق پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا اور ان کو پھر سمجھایا، بہت ہی پیارے انداز سے ان کو بتلایا کہ بتلاؤ اگر اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے کوئی لشکر تم پر حملہ کر دے کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو صادق اور امین پایا، اس کے اندر کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب تم اس بات کی گواہی دے دو گے دنیا کے اندر بھی تمہاری ہی بادشاہی ہوگی، آخرت کے اندر بھی تم ہی کامیاب ہوگے۔ وہ جو تبلیغ کی ابتدا ہوئی یہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف پیغام بتلایا کہ تم کفر اور شرک کو چھوڑ کر اس طرف آ جاؤ۔ انبیاء علیہ السلام کے یہی پیغامات رہے، ابتدا کے اندر اسی بات کی طرف لوگوں کو بتلاتے رہے، ہمارے درس کے اندر بھی یہی بات چل رہی۔ انبیاء علیہ السلام کا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، یہی کا قال یا قومی اعبدوا اللہ، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی سے ابتدا کی، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا۔ لیکن جب انہوں نے اس پیغام کو دیا
تو کیا کہا؟ لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، ان کا مذاق اڑایا گیا، کسی نے ان کو ساحر کہا، کسی نے ان کو بیوقوف کہا، کسی نے ان کو کاذب کہا۔ یہ سارا کا سارا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا تفلحون، اے لوگو تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، وہی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی وہی معاملہ پیش آیا۔ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا، اس نے کیا کہا؟ آپ نے ہمیں اس بات کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکا۔ اس کے بارے میں قرآن کے اندر یہ آیات نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان کی ہلاکت کا اعلان کر دیا، جنہوں نے اس پیغام کو ٹھکرایا اور اس پیغام کے اندر رکاوٹ بنے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا قرآن کے اندر ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ ابو لہب کے ساتھ جو حشر ہوا سب جانتے ہیں۔ بدر کے بعد 7 دن بعد جو ہے اس کو ایک دانہ نکلا جس کے اندر وہ مبتلا ہوا اور اسی کے اندر اس کی ہلاکت ہوئی۔ آخر کے اندر جو ہے گھر والوں نے جو ہے اس کو علیحدہ پھینک دیا۔ 3 دن تک جو ہے اس کی لاش جو ہے اسی طرح پڑی رہی، کوئی بھی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ تو اللہ رب العزت کے جو پیغام کو ٹھکرانے والے تھے، جن لوگوں نے اس بات کا انکار کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کا دنیا کے اندر یہ ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ جو اس کے اندر رکاوٹ بننے والے، جو لوگوں کو اس سے روکنے والے تھے، مَا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے لیے ہلاکت ہو، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو نفع دیا، نہ اس کی اولاد نے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے مال دے کر جو ہے وہ چھوٹ جاؤں گا، فدیہ دے کر، اولاد کا دے کر میں جو ہے اپنی جان کو چھڑا لوں گا، اس عذاب سے بچا لوں گا۔ فرمایا کہ کوئی چیز نے اس کو نفع نہیں دیا، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا۔ اس طرح اس کی بیوی جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ام جمیل بن حرب، اس کا بھی اللہ رب العزت نے اس طرح ہلاکت کا اعلان کیا۔ تو یہ لوگ جو اس کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ دیا۔ میں کہ یہ لوگ جو ہے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ان سے راضی ہے، وہ اللہ رب العزت سے راضی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو ڈرایا کہ تم جو ہے اس کلمے کو پڑھ لو، اس پیغام کو جو اللہ رب العزت نے مجھے وحی کیا ہے، مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، اس پیغام کو تم قبول کر لو تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا تفلحون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو یاد سے شروع کیا۔ پھر جن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتے گئے، جو لوگ اس پیغام کو قبول کرتے گئے، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر بھی چمکا دیا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر بھی بادشاہت عطا فرمائی، آخرت کے اندر تو وہ لوگ کامیاب آئے۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، جنہوں نے پتھر مارے، راستے کے اندر کنکریاں بجھا دی، گڑھوں کو کھدوایا، ان لوگوں کا انجام آپ نے دنیا کے اندر بھی دیکھا کہ وہ کیسے ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ اس دنیا کے اندر گئے، اور آج بھی ان لوگوں کو اسی طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا